کے اوپر یہ لگتے ہیں عقال. یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ عرب بدو جب ہوتا تھا، بدو وہ اپنے سر پر ایک رسی باندھ لیتا تھا کہ جہاں کہیں وہ اونٹ سے اترے گا وہ رسی اپنے سر پر سے کھولے گا اور اونٹ کا گھٹنا اس سے باندھ دے گا. ایک گھٹنا باندھ دیتا تھا تاکہ اب یہ اونٹ دوڑنے کے قابل نہیں رہا. 3 پاؤں سے اچک اچک کر ادھر سے کوئی کیکر کا درخت ہے کچھ کھا لے گا، کہیں اور چلا جائے گا، دوڑ تو نہیں سکتا. اس رسی کو وہ عقال کہتے تھے. اب جب اس نے پھر چلنا ہے، سفر شروع کرنا ہے، وہ رسی اونٹ کے گھٹنے پر سے کھولی اور اپنے سر پر باندھ لی. یہ عقال تھا جو یہ سنہری عقال باندھے پھرتے ہیں بادشاہ لوگ. دیٹ از دی بیسس آف دیئر عقال. اسی لیے حدیث آتی ہے کہ ایک بدو، ایک عرب باہر سے آئے، اونٹنی کو انہوں نے بغیر باندھے وہ مسجد نبوی سے باہر حضور نے دیکھا کہ اونٹنی کو انہوں نے باندھا نہیں، اس کا گھٹنا اور وہ چلے آئے. حضور نے پوچھا کہ تم نے اونٹنی کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ پر توکل کیا. تو حضور نے فرمایا غلط ہے. اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کو باندھ دو پھر توکل. اسباب اور وسائل و ذرائع کا استعمال یہ تم پر لازم ہے، لیکن توکل اس پر نہ کرو، توکل اللہ پر. یہ ہے بیسک جو یعنی بیلنس ہے کہ آپ ایسے بالکل اسباب سے مستغنی ہو جائیں تب بھی غلط بات ہے. ڈو وٹ ایور یو کین ڈو، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ میرے اس کرنے سے کچھ ہو جائے گا یا میرے وسائل اور ذرائع سے کوئی نتائج نکل آئیں گے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ. تو اعقلھا ثم توکل، یہ عقل عقل کے معنی باندھنا، پہلے باندھو اس کو. تو اگر چلنے میں تو عقل کو ایک طرف رکھو. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل کو نہیں اجازت دے سکتی تھی حضرت ابراہیم کو بھی کود جاؤ آدمی. عقل تو یہی کہتی نا کہ بابا جان خامخواہ دینی ہے، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گے اس وقت کوئی ہیلا کر لو، کوئی تھوڑا سا نمرود کی خوشامد کر